برائے خوشنودی و سلامتی امام زمانہ باواز بلند صلوات برائے استقبال شہزادی کونین مادر حسنین شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا باواز بلند صلوات مومنات کی درجات کی بلندی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ رحم اللہ من کر الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق الاجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین و جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا واقعت الواقعہ۔ آغاز کلام اس معبود کی بارگاہ میں اس کے فضل و کرم کے ساتھ، اس کے شکر کے ساتھ کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، ہماری خطاؤں کو بخشنے والا، وہ پروردگار کے جو ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا، وہ پروردگار جو سریع الرضا ہے، ہم سے بہت جلد راضی ہو جانے والا، اپنے لازوال اور بے مثال کلام، اپنے زندہ اور تابندہ کلام قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، سورہ واقعہ میں اعلان کر رہا ہے، ان قیامت کے مناظر کو پیش کر رہا ہے کہ جہاں اس نے اس سورے میں ہماری ہدایت کے لیے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے، تاکہ مومن جو ہے جب اس سورے کی تلاوت کرے تو اس کے نگاہوں کے سامنے یہ قیامت کا منظر واضح ہو جائے اور وہ دنیا میں گناہوں سے محفوظ رہے۔ ہاں عزیزان گرامی، خدا کا مقصد اس سورے میں کیا ہوگا؟
صرف یہی میسج اس نے دیا ہے۔ اسی لیے تو اس نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، اس نے سابقون کا ذکر کیا، اس نے اصحاب یمین کا ذکر کیا، اور اس نے اصحاب شمال کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک طرف اس نے اپنی نعمتوں کی، اپنی باؤنٹیز کا ذکر کیا کہ وہ کون کون سے گفٹ ہیں کہ جو وہ اپنے مومن بندوں کو عطا کرنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کل میں نے سابقین کے گروہ کا تذکرہ کیا تھا۔ انشاءاللہ میں آج اصحاب یمین کے حوالے سے گفتگو کروں گی آج کی اس 5ویں منزل میں، تاکہ دنیا والوں کو، تاکہ میں لوگوں کو میسج دے سکوں، سمجھا سکوں، بیان کر سکوں کہ اللہ نے یہ جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، یہ ہمیں جنت میں ملنے والی وہ باؤنٹیز ہیں کہ جن کے لیے انسان اس دنیا میں ترستا ہے، جنہیں حاصل کرنے کی کوشش ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، اس دنیا میں کہ جو فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، جبکہ خداوند تعالیٰ جنت میں ایسی نعمتیں عطا کرے گا کہ جن کی کبھی اختتام نہیں ہوگا، جو کبھی فنش نہیں ہوں گی، یعنی they will stay forever۔ جنت میں کچھ بھی ہوگا، اس میں کسی بھی چیز میں فنا نہیں ہے۔ nothing is going to end but everything is going to stay forever۔ تو اسی حوالے سے آج اصحاب یمین کو کون کون سی اللہ نعمتیں دے گا اس پر ذکر کرنا ہے، لیکن چونکہ ہر مجلس میں نے سورہ واقعہ کی افادیت کو، اس کی بینیفٹس کو، اس کی امپورٹنس کو میں نے بیان کیا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کروں کہ اس سورہ واقعہ کی فضیلت کو اس سورہ کی فضیلت کو بیان کر سکوں۔ اور اس سورہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر مومن اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں کشادگی دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی ویلتھ انکریز ہوتی ہے۔ اللہ جو ہے آج کے اس دور میں when we are very much مادہ پرست ہو چکے ہیں ہم، وی لک اونلی فار آور مانیٹری بینیفٹس۔ ہمیں اگر فکر رہتی ہے، ہم اگر کسی بھی چیز کو آج کے دور میں ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس کے بینیفٹ کے اعتبار سے۔ یاد رکھیے کہ ہم نے ہر چیز میں ایک تجارت والا مزاج بن گیا ہے۔ That what we are going to get through this۔ تو اس سورہ واقعہ کا اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں، روایات پڑھتے ہیں، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے سے انسان کے، مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں اگر آپ جائزہ لیں، اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اپنے اطراف پر نظر ڈالیں تو ہر کلاس میں آپ کو کیا ملے گا؟ ہر انسان جو ہے وہ حصول رزق، یعنی رزق حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے پریشان ہے، جبکہ اللہ نے رزق کا وعدہ لیا ہے۔ God has promised that he is going to provide us with his bounties, with the risk, with the مال۔ اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ اللہ جب اس کائنات پر بچے کو بھیجتا ہے، بچے کے آنے سے پہلے اللہ اس کے لیے کیا پرووائڈ کرتا ہے، اس کے لیے کیا چیز کا انتظام کرتا ہے؟ کہا وہ رزق کا انتظام کرتا ہے، اس کا کھانا اس کے آنے سے پہلے اس کائنات پر آ جاتا ہے۔ تو گویا اللہ نے بندوں کو یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو تم رزق کے لیے پریشان نہ ہونا، رازق میں ہوں، رزق عطا کرنے والا میں ہوں، تو ظاہر سی بات ہے بن مانگے عطا کروں گا۔ تمہاری ضرورت کیا ہے کہ تم عمل کرتے جاؤ، اگر تم نیکی والا عمل کرتے جاؤ گے تو میں تمہارے رزق میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ مگر عزیزان گرامی، افسوس کس بات کا ہے کہ جس رزق کا اللہ نے وعدہ لیا ہے ہم اسی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ پریشان رہتے ہیں، مگر اس کے بعد اللہ نے موت کی ضمانت نہیں لی ہے۔ اللہ نے کہا ہے موت برحق ہے،
یہ حتمی ہے، اٹ از گوئنگ ٹو کم. کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا ہے، مگر اس کے بعد بھی ہم اور آپ تیاری نہیں کرتے ہیں. وی ڈونٹ ریئلائز دیٹ وی ہیو گاٹ ٹو گو. ہم اس دنیا میں اس طرح رہتے ہیں کہ جیسے ہمیں یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے. اپنی 60 سالہ 70 سالہ فانی زندگی کے لیے ہم اتنی لگژریز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمیں یہ لگژری مل جائے، یہ چیز مل جائے، اے سی ہو، فریج ہو، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کاؤنٹ کر سکتی ہیں ہم انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ جو ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، وہ قبر، کہ جہاں ہمیں کتنے سال گزارنا ہے ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں. ہم اس کا انتظام نہیں کرتے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جنت میں ہم کس طرح مکان بنا لیں. اگر دنیا میں مکان کی خواہش رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ دنیا میں مکان کی خواہش نہ رکھیے، پیسے کی خواہش نہیں نہ رکھیے، نہیں، ہر چیز کی خواہش رکھیے، کیونکہ یہ ہماری فطرت کا جز ہے اینڈ وی کی ناٹ گو اگینسٹ دا نیچر. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ ان واجبات کو، ان اعمال کو بھی بجا لائیے جو آپ کی آخرت کو سنوار دے، آپ کی آخرت کو سجا دے. تو عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا کہ ایک روایت بیان کر دوں اس سورہ واقعے کے حوالے سے کہ اس سورہ واقعے کی امپورٹنس کیا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ رسول کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن مسعود. اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول کے کچھ صحابی ایسے تھے کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے ان کی جنت کی ضمانت لی ہے، وعدہ کیا ہے کہ انہیں جنت ملے گی. اور ان میں سے کچھ صحابی کون ہیں؟ کہا ایک جناب مقداد ہیں، جناب سلمان فارسی ہیں، جناب ابو ذر ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود ہیں، کہ جن کا واقعہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گی. اور ان کے لیے ملتا ہے کہ یہ جو تھے علی کے چاہنے والے تھے اور حق کا ساتھ دینے والے تھے. یعنی جب رسول کے زمانے میں، رسول کے بعد جب خلافت کا دور آیا تھا تو انہیں جو بیت المال سے خرچ ملتا تھا، جو وظیفے ملتے تھے، یعنی اس دور میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ وظیفے دیے جاتے تھے بیت المال کی جانب سے، تو کہا انہیں جو وظیفہ ملتا تھا وہ بند کر دیا گیا. اور بند کیوں کیا گیا؟ کہا اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا یہ جو تھے خلافت کے خلاف تھے، وہ جو ہے حق بیان کرتے تھے، وہ لوگوں سے دلیری کے طور پر کہتے تھے، بولڈلی کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے علی کے حق کو چھین لیا ہے. آپ لوگوں نے، چونکہ خلافت ایکچوئل میں کس کا حق تھی؟ حضرت علی کا حق تھا، کیونکہ میدان غدیر قوم میں رسول اللہ نے لوگوں کے سامنے علی کو مولا کہہ کر پہچنوایا تھا، اور لوگوں علی کے ہاتھ پر، ہر لوگ نے، جتنے بھی حاجی تھے سب نے علی کے ہاتھ پر بیعت بھی لی تھی. مگر اس کے باوجود وفات رسول کے بعد سب کے سب مکر گئے، سب کے سب نے انحراف کر لیا. خلافت بن گئی تو جناب عبداللہ بن مسعود کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے درمیان حق بیان کرتے تھے، باطل کا انکار کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ تم نے علی کے حق کو غصب کر لیا ہے. تو آپ، ظاہر سی بات ہے، اگر آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس پوزیشن اچھی ہوتی ہے، آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ غرور آتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج تو میرے پاس اب پاور ہے، آئی کین ڈو اینی تھنگ وٹ ایور آئی کین. توجہ ہے نا عزیزو؟ تو اس لیے جو اس وقت خلافت میں تھے، مجھے نام نہیں لینا ہے، آپ اگر جا کر ریسرچ کریں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا دور تھا. تو جو خلافت میں تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کے بیت المال کے خرچ کو بند کر دیا. کہا کہ اگر ہم ان سے ان کا مانیٹری بینیفٹ چھین لیں گے، ان سے پیسہ لے لیا جائے گا، تو شاید وہ حق کو بولنا چھوڑ دیں. لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی علی کا عاشق ہوتا ہے وہ پیسے پر، حق
کی راہ کو قربان نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہم اگر سامنے والے کو اگر ہم یہ نعمت چھین لیں گے تو یہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ نہیں، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو حق پر اگر رہتے ہیں تو وہ ہمیشہ حق گوئی پہ رہتے ہیں، یعنی وہ کبھی باطل کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ لیکن آج کے دور کو اگر ہم دیکھتے ہیں، افسوس کس بات کا ہوتا ہے کہ آج تھوڑے سے پیسوں میں لوگوں کا ایمان بک جاتا ہے۔ لوگ جہاں دولت دیکھتے ہیں اسی طرف جھک جاتے ہیں۔ لوگ کسی کی سچی گواہی نہیں دیتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے، جبکہ آج جو ہے انسان کا اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ ہم حق کا ساتھ دیں تاکہ دنیا میں حق کا بول بالا قائم ہو سکے۔ اور اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ حق کو کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے تو آج اس کا بہترین اگزامپل میڈیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بعض جگہوں پر کس طرح حق کو باطل بنایا جا رہا ہے، اچھے کو برا بنایا جا رہا ہے، برے کو اچھا بنایا جا رہا ہے۔ لیکن عزیزو، اتنا یاد رکھیے، حق کو چاہے جتنا بھی چھپایا جائے گا وہ سامنے آ کر رہتا ہے۔ اور اگر آپ برے کی برائی پر 70 پردہ ڈال دیں، لیکن ایک اللہ ہے کہ وہ ہر ایک کی برائی کو فاش کرنے والا ہے۔ بہرحال میں نے اپنا پیغام آپ کے تک پہنچا دیا ہے کہ آپ کی بھی کوشش کیا ہونی چاہیے، چاہے ہم پر جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، اگر ہمیں جو ہے حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جس کے لیے حق بول رہے ہوں، سامنے والے کو میرے حق بیانی بری لگ سکتی ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم حق بیانی کریں گے، اگر ہم سچ بولیں گے تو کوئی راضی ہو نہ ہو لیکن ہمارا رب ہم سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ تو آئیے ذرا عبداللہ بن مسعود کے واقعے کو بیان کر دوں کہ ان پر مصیبتیں ڈھائی گئیں، ان کے بیت المال کو بند کر دیا گیا، اور ایک مرتبہ جب ملتا ہے کہ جناب ابو ذر کا انتقال ہوا اور جب انہوں نے جناب ابو ذر کی نماز جنازہ پڑھائی تو ان پر بہت ساری اذیتیں ڈھائی گئیں، انہیں مارا پیٹا گیا اور شدید زخمی ہو گئی۔ اور جب بہت کچھ دنوں بعد پھر لوگوں نے ریئلائز کیا، یعنی انہیں احساس ہوا کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے، یہ صحابی رسول تھے۔ توجہ رکھیے گا عزیزو، یاد رکھیے کہ نادان میں اور دانا میں، یعنی انسان جو ہے انٹیلیجنٹ کون ہے اور بے وقوف کون ہے، یہ ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں؟ کہا جو بے وقوف ہوتا ہے وہ عمل کرنے کے بعد ریئلائز کرتا ہے کہ یہ ہم نے غلط کر دیا، اور جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، وہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے 10 ٹائمز وہ سوچتا ہے کہ ہم یہ کام کریں ہمارا بینیفٹ ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیے، کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے آپ صرف جوش اور جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، انسان کو ہوش سے کام لینا چاہیے۔ یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی قدم اٹھا رہے ہیں، قدم اٹھانے سے پہلے آپ یہ سوچئے کہ آپ کا یہ قدم آپ کو کہاں لے جا کر لینڈ کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یو شوڈ تھنک وائزلی کہ اس کا امپیکٹ آپ کے آنے والی زندگی پر کیا پڑے گا۔ بہرحال یہ میرا دوسرا میسج تھا۔ میرے پاس بہت زیادہ وضاحت کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اس لیے بند لفظوں میں بات کر رہی ہوں۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کروں گی کہ ڈیسیشن لینے سے پہلے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ڈیسیشن لینا چاہیے۔ کہا اب جب مارنے والے کو جب ریئلائز ہوا کہ ہم نے یہ غلط کر دیا ہے تو آئے عبداللہ بن مسعود کے پاس اور کہا کہ اے عبداللہ، کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ توجہ رکھیے گا عزیزو، یہاں پر رک کر ایک اور چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ جناب ابراہیم کا آپ کو ایک واقعہ
آپ کے پیش نظر ہوگا، آپ سنتی رہتی ہوں گی، بس آپ کو دماغ میں اس بات کو ریفریش کرنے کے لیے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور جب فرشتوں نے کہا تھا اللہ تیرا نیک بندہ ہے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا جاؤ پوچھو کہ جناب ابراہیم کیا تمہاری مدد چاہتے ہیں؟ تو جب فرشتے آئے تھے، آگ کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ آتا ہے تو جناب ابراہیم سے سوال کرتا ہے ابراہیم تمہیں کیا ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کیا کہا تھا کہ حاجت کی ضرورت ہے مگر تمہاری نہیں، میں خدا سے طلب کر رہا ہوں تو خدا ہی میری مدد کرے گا۔ تو عزیزو یاد رکھیے، پیغام یہ دینا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو اتنا پختہ کر لینا ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی کبھی مشکل حالات ہوں تو دنیا سے سوال مت کیجیے، دنیا سے مدد مت مانگیے، مدد اگر مانگنا ہے تو صرف اور صرف خدا سے مانگیے، کیونکہ وہ ہے جو ذرائع پیدا کر دے گا، وسائل پیدا کر دے گا، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور سورہ واقعہ کی تلاوت جو ہے وہ انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب جب عبداللہ مسعود کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ عبداللہ ابن مسعود کیا تمہیں کچھ چاہیے، تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے، تمہیں کسی چیز کی شکایت ہے؟ تو انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے عزیزو۔ ہم اور آپ کبھی سنیں تو ہر بات پر غور کرنے کی بھی عادت ڈالیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا جب انہوں نے سوال کیا کہ کیا تمہیں کسی سے شکایت ہے؟ تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود جو ہے شکایتوں کا بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہاں، مجھے اپنے گناہوں سے شکایت ہے۔ دیکھیں کتنا اچھا جواب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں تم سے ہے، کہا نہیں، مجھے اپنے گناہوں سے شکایت ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ کہا ہاں، اللہ کی رحمت کی خواہش ہے۔ کہا بیمار ہو، کیا طبیب بلا دیا جائے؟ کہا نہیں، اللہ میرا طبیب ہے، وہ مجھے جس حال میں رکھنا چاہے تو میں اس میں راضی ہوں، اس میں خوش ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہیں مال چاہیے؟ اب توجہ دیجیے عزیزو۔ کہا نہیں، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں۔ کہا تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے مگر تمہاری بیٹیاں موجود ہیں، تم اپنے لیے مال نہ لو، اپنی بیٹیوں کے لیے لے لو۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کیا کہا کہ سنو، اللہ نے انہیں 4 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہیں مال کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم اپنی بیٹیوں کے لیے لے لو، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی ہے۔ غور کیا؟ عبداللہ مسعود نے کیا کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کا خزانہ دے دیا ہے، یعنی جو رسول کا صحابی ہے، جو رسول کا چاہنے والا ہے، اس کا عقیدہ اتنا کامل ہے، اتنا مضبوط ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سورہ واقعہ کیا ہے؟ کہا ایک خزانہ ہے، ایک باؤنٹی ہے، ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ کہا مجھے تمہارے ظاہری مال کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچیوں کو سورہ واقعہ کا خزانہ دے دیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ سورہ واقعہ اللہ کی ایک بہت بڑی ویلتھ ہے، ایک خزانہ ہے، ایک ٹریشر ہے جو اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب انسان جس گھر میں جو مومن سورہ واقعہ کی تلاوت روز کرتا ہے تو اللہ جو ہے اس کی توفیقات میں اضافہ کرتا ہے، اس کے گھر میں خیر آتا ہے، اس کے گھر میں مال میں وسعت آتی ہے۔ اور یاد رکھیے عزیزو کہ مال ہی صرف رزق نہیں ہوتا، اچھی سوچ بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، اچھا دوست بھی رزق ہے، یعنی ہر وہ چیز کہ جس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں وہ رزق کی نعمت، وہ رزق کہلاتا ہے۔ اور علم بھی حقیقتاً ایک رزق ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ کہا اگر اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو انسان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔
تو عزیزوں، اگر آپ کشادگی رزق چاہتے ہیں تو کہا اس سورہ کو پڑھیے، کیونکہ یہ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا اور آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا۔ جہاں تک اب آخرت کا سوال ہے، تو میں نے یہاں پر آج کہا تھا کہ میں اصحاب یمین، اور اصحاب یمین یعنی کل میں نے سابقین کا ذکر کیا تھا۔ کہا جب مومن کو اللہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، یہاں پر بھی اللہ نے نامہ اعمال دینے والوں میں بھی کیٹیگرائز کیا۔ ایک کو سابقین کہا گیا ہے، ایک کو اصحاب یمین کہا گیا، اور دونوں کی نعمتوں میں بھی تھوڑا سا ڈفرینسیشن ہے۔ دونوں کی دی ہوئی جو نعمتیں اللہ عنایت کرے گا سابقین کی نعمتوں میں، اور اصحاب یمین کو دی ہوئی نعمت میں بھی فرق ہوگا۔ اور وہ فرق کیا ہوگا؟ کہا سابقین وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، جو ان کی محبت کرتے ہیں، جو ان کی مودت کرتے ہیں۔ تو کہا جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اب محبت کرنا اور مودت کرنا، دس از اگین یہاں پر دو چیزوں میں فرق ہے۔ وی تھنک محبت اینڈ مودت آر سیم، بٹ دیر از اے اسمال بٹ آف ڈفرینس ان دس ٹو تھنگس۔ محبت ہے جہاں ہم زبان سے صرف اظہار کرتے ہیں، جسے کہ ہاں مولا ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں آپ کو۔ بٹ مودت از واٹ، کہ جہاں ہم صرف اسی عمل کو انجام دیتے ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے ہمارا مولا، ہمارا امام راضی ہو جائے گا۔ یعنی وی ڈونٹ گو آفٹر آور نفس، کیونکہ ہمارے نفس کو بہت سی ایسی بھی چیزیں پسند ہے جو اللہ پسند نہیں کرتا، اس کے امام پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے نفس کو پسند آتی ہیں۔ تو اب انسان اگر نفس کو کچل کر صرف اپنے وقت کے امام کو راضی کرنے کے لیے، اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ مودت کہلاتی ہے۔ مثال ایک چھوٹی سی دیتے، جھوٹ بولنے کے بہت عادی ہو گئے ہیں ہم آج کے دور میں۔ آج کے دور میں جھوٹ گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، جبکہ گناہ کبیرہ ہے۔ انشاءاللہ کبھی جھوٹ پر بڑی تفصیلی گفتگو کروں گی اگر موقع ملا تو لیکن اگر آپ جھوٹ یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں سچ بولوں گی، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی محبت مودت میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے یہ نیک عمل انجام دیا ہے۔ یاد رکھیے، امام کو راضی کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑے بڑے کام نہیں انجام دینے، جو دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم صرف اسی چیزوں پر قابو پا لیں تو ہمارا امام ہم سے راضی ہو سکتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ہم ان بیماریوں سے خود کو مبرہ کر لیں تو یقین کیجئے کہ نہ صرف ہمارا امام، ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو بہرحال اصحاب یمین وہ ہیں کہ جو مودت کی منزل پر ہوں گے، اور جب اللہ نے اسی لیے جب ان کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ان کی نعمتوں کو سرفراز کر دیں گے، تو کہا وہ نعمتیں کون سی ہوں گی۔ آج میں پہلے ان کی بینیفٹس اور ان کی باؤنٹیز بتا دے رہی ہوں، کل اعمال بتاؤں گی کہ وہ کون سے اعمال ہوں گے کہ جو اگر آپ انجام دیتے ہیں تو اللہ راضی ہوگا اور آپ کو اصحاب یمین کا درجہ ملے گا۔ تو کہا ان کی نعمتوں کا جو ذکر کیا گیا، کہا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ بیری کے پیڑ کے سائے میں ہوں گے۔ سدر کہا گیا ہے، تو کہا سدر سے مراد بیری کا پیڑ ہے۔ کہا لوگ جو ہیں جو اصحاب یمین ہوں گے انہیں بیری کے پیڑ کا سایہ ملے گا۔ تو لوگوں نے سوال کیا تھا کہ رسول سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، کہا بیری کے پیڑ میں تو کانٹے لگے ہوتے ہیں،
کہا بیری کے پیڑ میں تو کانٹے لگے ہوتے ہیں، کہا جنت میں جو بیری کے پیڑ ہوں گے ان میں کانٹوں کی جگہ پھل لگے ہوں گے، اور ہر پھل دوسرے پھل سے ذائقے میں جدا ہوگا۔ کہا اس کے علاوہ بڑے بڑے آبشار ہوں گے۔ آج ہم دنیا میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں سی اپارٹمنٹ مل جائے، اللہ ہمیں جنت میں عنایت کرے گا اگر ہم مودت کی منزل آ جائے۔ کہا وہاں پر پھل ہوں گے جن کا موسم پورے سال رہے گا، کھانے میں روک ٹوک بھی نہیں ہوگی، اور جو نمازی عورتیں ہوں گی اللہ انہیں نئی خلقت عطا کرے گا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہ عورتیں کیسی ہوں گی؟ کہا جب انہیں لایا جائے گا تو ان کا نور جو ہے وہ 40,000 گنا زیادہ ہوگا۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو وقت پر نمازیں عطا کیا کرتی تھیں۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، یہ باؤنٹیز ہے جو اللہ ہمیں وہاں پر عطا کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری نعمتیں وہاں ملیں تو یہاں پر ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا ہوگا، اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہوگی، اور وہ سب سے پہلا عمل جو خدا کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ کہا وہ نماز ہے جسے اللہ سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، آج فضائل کی منزل کو یہاں سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اعمال کے بارے میں تذکرہ کروں گی، مگر یاد رکھیے کہ فرش حسین سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یہ وہ فرش ہے عزیزو کہ جو آپ کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، آپ کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ چند جملے مصائب کے حوالے۔ عزیزان گرامی، آج کی تاریخ، آج 5ویں محرم، آج ہمیں پرسہ دینا ہے اس بہن کو، اس زینب کو پرسہ دینا ہے کہ جس کی دنیا کربلا کے میدان میں اجڑ گئی، وہ زینب کے جس نے اپنے دونوں لال حسین پر فدا کر دیے۔ ہاں عزیزان گرامی، روایت میں ملتا ہے شب عاشور آئی، ارے جب حسین خیموں کا جائزہ لے رہے تھے کیا دیکھا؟ زینب اپنے بچوں کو سامنے بٹھائے، کبھی نانا کے جنگ کے قصے سنا رہی ہے، کبھی دادا کے قصے سنا رہی ہے، کبھی کہتی ہے میرے لال دیکھو جنگ سے واپس نہ آنا، دودھ نہ بخشوں گی۔ ارے بچے کہتے ہیں اماں صرف جنگ کی اجازت دلا دینا، اے اماں کل دیکھنا ہم کس طرح اپنے جنگ کے جوہر دکھائیں گے۔ عزیزان گرامی، صبح عاشور نمودار ہوئی، ارے پہلے تمام اصحاب شہید ہوئے، عائزہ کی باری آئی تو سب سے پہلے مسلم کے بچوں نے اپنی شہادت پیش کی۔ ارے جب زینب نے سنا مسلم کے بچے شہید ہو گئے، اپنے بچوں کو بلا کر کہا اے بیٹو، ارے کیا مجھے فاطمہ کے سامنے شرمندہ کروانا چاہتے ہو؟ بچوں نے ہاتھ جوڑ دیا، مادر گرامی ہم بہت دیر سے ماموں سے اجازت مانگ رہے ہیں، اے اماں ماموں اجازت نہیں دے رہے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ زینب نے عباس کو بلایا، کہا عباس ارے تم مشکل کشا کے لال ہو، جاؤ بھیا حسین کو بلا لاؤ، ارے کہنا مقتل میں حسین ابن علی کو یہ سناؤ، صدقہ لیے بیٹھی ہے بہن خیمے میں آؤ، صدقہ لیے بیٹھی ہے بہن خیمے میں آؤ، صدقہ ہدیہ جو پذیرانہ ہوا روتی ہے زینب، لے لو یہ تصدق کے خجل ہوتی ہے زینب۔ ارے جب حسین خیمے میں آئے، زینب نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بھیا ان بچوں کو جنگ کی اجازت دے دو، اے بھیا یہ بہن نادار ہے، اے بھیا یہ بہن غریب ہے، اور میرے پاس ان حقیر ہدیے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ارے یہ میرے بچے تیرے علی اکبر کا صدقہ، یہ میرے بچے
تیرے اصغر کا صدقہ ہے، اے بھیا انہیں اجازت دے دو۔ بس عزیز و حسین نے سر جھکا دیا، کہا اے بچوں جاؤ خدا حافظ۔ ہاں عزیزو، بچوں کو اجازت ملی، اتنے چھوٹے 7 یا 8 سال کا سن ہے ان بچوں کا۔ ارے عباس نے ایک بھائی کو گھوڑے پر سوار کرایا، اکبر نے دوسرے کو سوار کرایا۔ اب جب یہ دونوں بھائی چلے نا، ارے ایک مرتبہ اونا محمد نے کہا بھیا دیکھو، ہمیں جنگ کرنا ہے، آج ہمیں اپنے نانا علی کے جوہر دکھانے ہیں، دادا جعفر طیار کے جوہر دکھانے ہیں۔ اے بھیا ایسا کرنا، تم میمنے سے جانا، میں میسرے سے جاؤں گا، اور ہم جو ہے پیسر سعد کے لشکر کو پلٹ دیں گے۔ بس عزیزو، اس کے بعد یہ بچے چلے جنگ کرتے کرتے، ہرے ترائی کے قریب پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ فضا خیمے میں آئی دوڑی ہوئی، آ کر کہتی ہے بی بی، ارے مبارک ہو تیرے بچوں نے دریا پر قبضہ کر لیا، اتنا سننا تھا۔ ارے زینب نے مسلح بچھا دیے، پروردگارا پروردگارا تجھے واسطہ ہے مالک، میری لاج رکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ میرے بچے 3 دن کے پیاسے ہیں پانی پی لیں۔ بس عزیزو، جب اب اونا محمد نے قبضہ کیا، ارے ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کاش ہم سکینہ کی مشق لے آئے ہوتے۔ بس عزیزو یہاں مگر اب بچوں پر حملہ ہوا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے، لاکھوں کا لشکر ٹوٹ پڑا۔ کب تک جنگ کرتے یہ بھوکے پیاسے بچے؟ ارے ایک مرتبہ آواز دی ماموں آخری سلام، حسین چلے، عباس چلے، اکبر چلے۔ ارے اب ایک کو عباس نے اٹھایا، ایک بچے کو اکبر نے اٹھایا۔ ارے فضا نے کہا زینب تیرے بچوں کی بارات رن سے آ رہی ہے۔ عزیز مسند بچھائی گئی، ایک مسند پر آن کو لٹایا گیا، ایک مسند پر محمد کو لٹایا گیا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ عزیزو، جب یہ دونوں بچے آ گئے نا، بچوں کی ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ بچوں کی ہلکی سی سانس باقی تھی۔ ارے بڑی نحیف آواز میں اماں کو آواز دی، اماں ذرا قریب آنا۔ جب زینب قریب آئی نا، کہا اماں ذرا ماموں کو بلاؤ۔ حسین قریب آئے، بچوں نے ایک سر ماموں کے ہاتھ پر رکھ کر کہا اماں قسم ہے ماموں کی، ہم دریا تک گئے ضرور تھے اماں، ہم نے پانی نہیں پیا، اے اماں ہمارا دودھ بخش دینا۔ اتنا کہتے کہتے ارے من کا ڈھلک گیا، بچوں کا دم نکل گیا۔ ہاں عزیزو، اور اسی مقام کے لیے میر انیس نے کہا کہ ارے لاشوں پہ آؤ رونے کا ساماں کرو بہن، آنسو بہاؤ چاک گریباں کرو بہن، لو خاک اڑاؤ نالاؤ شیون کرو بہن، چادر اڑاؤ بال پریشاں کرو بہن، سینے میں غم سے آہ دل زار پھٹ نہ جائے، ارے زینب مقام ضبط نہیں دم الٹ نہ جائے۔ ارے ایک مرتبہ بچے دنیا سے رخصت ہوئے، ارے زینب نے عباس کو آواز دیے عباس ذرا میرے قریب آؤ۔
بس عزیزو ایک جملہ، مائیں میری مجلس سن رہی ہوں گی نا، روتے ہوئے اپنے اپنے بچوں کی سلامتی کی دعا ضرور کیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ پروردگارا زینب کے بچوں کے صدقے میں جلد از جلد اس وبائے ناگہانی کا خاتمہ کر دے، ہر شیعان حیدر کرار کی محافظت کرے۔ بس عزیزو زینب نے عباس کو بلایا، کہا عباس ذرا ان کے لاشے کو تم اٹھاؤ، محمد کے لاشے کو، محمد کے لاشے کو میں اٹھاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر عباس نے ان کے لاشے کو اٹھایا، ارے زینب نے محمد کو اٹھایا، اب اکبر کے قریب آئیں، کہا اکبر کھڑے ہو جاؤ۔ اب زینب نے تلایا پھرنا شروع کیا، پروردگارا یہ میرے بچے، میرے اکبر کی جوانی کا صدقہ، پروردگارا میرے اس ہدیے کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے، اس فرش عزائے حسین کا واسطہ، مالک جتنی بھی مومنات اس فرش عزا پر آئی ہیں اور جو مومنات اس مجلس کو سن رہی ہیں، جنہیں کہ جس بھی گوشے میں ہوں، پروردگارا ان تمام کی ہر آفت اور بلا سے محفوظ رکھنا۔ پروردگارا ان آنکھوں کو کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم حسین کے۔ پروردگارا یہ پورا شوب دور ہے، مالک ہم سب حسین کی فرش عزا اس طرح نہیں بچھا سکے جس طرح ہر سال بچھایا کرتے تھے، پروردگار اس کا بڑا افسوس ہے، مالک تو جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ فرما۔ اے پروردگارا ہمیں سال آئندہ پھر اس فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق نصیب کرنا۔ پروردگارا بیمار کربلا کا واسطہ، جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ پروردگارا اسیری زینب کا واسطہ، اسیری زینب کا واسطہ ہمارے جان اور مال، عزت اور آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگارا جو مقروض ہوں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دینا۔ پروردگارا جو بے روزگار ہوں انہیں روزی عنایت فرما۔ پروردگارا جن کی روزیاں تنگ ہو گئی ہیں، مالک ان کی روزیوں میں کشادگی عنایت فرما۔ پروردگارا یہ ماہ محرم ہے، عزا کا مہینہ ہے، مالک ہمارے دلوں کو، ہمارے قلب کو خالص کر دے۔ پروردگارا ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے، مالک جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگارا ان کے برزخ کی منزل کو آسان فرما۔ پروردگارا جتنے بھی موجود ہیں جو اس مجلس کو سن رہے ہیں، ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا امتحان حسین کا واسطہ، جو بچے امتحانات دے رہے ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عنایت فرما۔ مالک جو زیارت کے مشتاق ہیں، پروردگارا انہیں حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ جو جا چکے ہیں انہیں دوبارہ جانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا ہمارا آج بھی ایک مظلوم امام پردہ غیب میں بیٹھ کر اپنے جد کا ماتم کر رہا ہے، پروردگارا اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے پرسے کو ان کی بارگاہ میں پیش کر آواز دوں گی، اے زمانے کے امام، ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کیجیے گا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔